ایک موڑ میں زنیرہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، حضرت زنیرہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، حضرت زنیرہ کھڑی ہو گئی، یہ وہ عمر تھا جو مجھے مارتا تھا، یہ وہ عمر تھا جو مجھے مارتا تھا۔ گلی کے نکر پہ کھڑے ہو کے پوچھا، عمر تجھے کیا ہو گیا؟ تو وہ نہیں جو مجھے مارتا تھا، کوڑے مارتا تھا، سزائیں دیتا تھا۔ کہا ہاں، پہلے دیکھا نہیں تھا، اب دیکھ لیا ہے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اور بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست مدینہ قائم کر کے دکھائی۔ عید کا دن ہے، آپ نے کپڑے پہنے اور بیوی سے کہا کہ میرے جوتے لاؤ۔ جوتے، بیوی نے کہا کہ حضور والا اتنے ان میں پیوند ہیں، اتنی مرتبہ گانٹ چکے ہیں، اب وہ گانٹنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، آج عمر بغیر چپل پہنے ہی چلا جاتا ہے عیدگاہ کی طرف، بغیر چپل پہنے ہی چلا جائے گا عیدگاہ کی طرف۔ کیا کہیں گے لوگ؟ اب حضور والا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا مجھے لوگوں سے غرض نہیں ہے، مجھے لوگوں سے غرض نہیں ہے۔ آج ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، نماز اس لیے نہیں پڑھتے لوگ کیا کہیں گے، شادی کے رسومات میں اسلامی رسومات اس لیے نہیں ادا کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا۔ نہ معاشرے نے قبر میں آنا ہے، نہ لوگوں نے قبر میں آنا ہے، تنہا تنہا قبر میں جاؤ گے۔ حضرت عمر فاروق آپ گشت کر رہے ہیں، آدھی رات کا ٹائم ہے، ایک رات سے جو ہے نا روشنی، ایک گھر سے بہت زیادہ روشنی آ رہی تھی، اتنا آپ کو جلال آیا، فوراً کود پڑے، پھلاندا آپ نے گھر کہ کیا ہو رہا ہے اندر اتنی روشنی؟ جب اندر گھر میں پھلانگ کے دیوار پھلانگ کے داخل ہوئے، دیکھا کہ سامنے ایک بوڑھا ہے، سفید داڑھی ہے، سامنے شراب رکھی ہے اور سامنے ایک لڑکی ناچ رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی جلال آیا، فرمایا بوڑھے اس عمر میں تیری ٹانگیں قبر میں جا چکی ہیں اور تو اس عمر میں یہ کام کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ذرا حوصلے سے بات کیجیے، میرا جرم اتنا نہیں جتنا جرم آپ نے کیا ہے۔ ریاست مدینہ قائم کرنے والوں ذرا سنو، میرا جرم اتنا نہیں ہے جتنا جرم آپ نے کیا ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ کیا ہے، کون سا جرم میں نے کیا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ جرم یہ ہے کہ بغیر اجازت آپ نے دیوار پھلانگی ہے۔ آپ دروازے پہ دستک دے سکتے تھے، مجھے بلا سکتے تھے، دیوار پھلانگ کے آ گئے، کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ حضرت عمر نے انگلی دبائی منہ میں اور پچھلے پاؤں واپس پلٹے، پچھلے پاؤں واپس پلٹے۔ عرصہ بیت گیا، اب وہ بوڑھا شخص شرم و حیا سے مجلس میں بھی نہیں آتا، حضرت عمر بن خطاب کے محفل میں نہیں آتا، ڈر سے کہ جلال میں آ کے حضرت عمر بن خطاب ماریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد اس بوڑھے نے ہمت باندھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں گیا اور دور بیٹھا۔ میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نگاہ پڑی، فرمایا نزدیک آؤ۔ اور بوڑھا ڈرنے لگا کہ اب شامت آئی، نہیں بچ سکتا آج۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا قریب آؤ، قدر منی، ذرا قریب آؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیچ میں بیٹھ گیا، فرمایا نہیں ذرا اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ بوڑھا قریب گیا، آپ نے فرمایا ذرا اپنا کان آگے کرو۔ اس نے کان آگے کیا، سنیں آج مسجد میں کوئی معاملہ ہو جائے تو کھڑے ہو کر ہم چیختے ہیں اوے یہ کیا کر دیا تم نے؟ پہلے اپنے کردار پہ نظر ڈالو، اس عمر میں تم کیا تھے، تمہاری حرکتیں کیا تھی، اور جس پہ اگر اصلاح کرنی بھی ہے تو طریقے سے اصلاح کرو تاکہ وہ اصلاح پر آ جائے۔ لوگ آج باپ کی بات نہیں مانتے اور ہم ان پہ روب جھاڑتے رہیں، تو اس لیے عزیزان محترم اصلاح کی بھی ایک طریقہ ہے جو صحابہ نے، اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ عمر نے فرمایا ذرا کان قریب لا، اس نے کان قریب کیا، فرمایا وہ دن جس دن میں نے تجھے شراب پیتے ہوئے اور لڑکی نچاتے ہوئے دیکھا، وہ دن اور آج کا دن میں نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا، میں نے دفن کر دیا اس بات کو اپنے اندر، اس لیے کہ تم نے مجھے ایسا جھٹکا دیا، میں نے ایسا کام کیا، بس میں نے اس بات کو دفن کیا، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ بوڑھے نے جو کہا کہ اب میری بات بھی سنیے، ذرا کان آگے لائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان آگے کیا، فرمایا خدا کی قسم اس دن سے لے کر آج تک میں نے پھر شراب نہیں پی، پھر میں زنا کی طرف نہیں گیا، میں نے توبہ کر لی تھی کہ آج کے بعد
ایسی بات نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ سدھرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ جب کھڑے آپ بھری مجلس میں اسے بدنام کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ اور پھسل جائے اور گمراہ ہو جائے۔ تو جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست مدینہ قائم کی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر آج جوتے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، لوگ کیا کہیں گے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بس عزت چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ننگے پاؤں آپ عیدگاہ کی طرف گئے، آپ مسجد گئے، آپ نے پاؤں دھوئے پہلے، پھر مسجد چلے گئے، نماز پڑھائی اور نماز کے بعد گھر آ گئے۔